اگر کسی عام سے بندے سے پیسے مانگے کہ بھائی مجھے کچھ پیسے دے، تو اس نے اپنی حیثیت کا دینا ہے 100 200 1000۔ اگر ایک آدمی جائے بادشاہ کے دروازے پر اور اسے جا کر کہے کہ بھائی مجھے پیسے چاہیے، تو اس نے 1000 100 نہیں دینے، اس نے اپنی شان کے مطابق دینے ہیں۔ اللہ کا بھی یہی اعلان ہے، میرا بندہ تو اپنے ضعف کے مطابق مجھ سے مانگ، میں اپنی رحمت کے مطابق تمہیں نواز دوں گا۔ اور اب وہ کیسے فرمایا، دیکھنا یہ بندہ مجھے روزانہ بلاتا ہے، یا سنم نہیں یا سنم کہتا ہے، ایک بار یا سمن کہہ دیا، ایک بار نہیں 70 بار اللہ کی رحمت نے جواب دیا لبیک، جی میرا بندہ میں رب تیری قریب ہوں، میں رب حاضر ہوں، کہنا ذرا کیا مانگتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا پروردگار اس نے تجھے کیوں نہ بلایا؟ آواز آئی جبرائیل وہ تم کو بلایا، انہوں نے بھی میرے بندے کو جواب نہ دیا، اب میں خدا بھی نہ دوں تو میرے بندے کا میرے سوا ہے کون؟ فرمایا ہاں اس نے مجھے بلایا تھا، لیکن میں نے تو اس کو نہ بلایا، میں نے تو اس کو نہ بلایا۔ آج بھی اگر بلا رہا ہے بڑے عرصے بعد، بڑا زمانہ گزر گیا، لیکن جبرائیل میری رحمت اس کو ایک بار نہیں 70 بار جواب دے گی، کیونکہ اس لیے کہ میرا بندہ ہے، بھول گیا تھا، اب آ گیا دروازے پر، آ گیا، اب آ گیا تو میں دھکے نہیں دوں گا، اپنے سینے سے لگاؤں گا۔ اسی لیے سرائکی شاعر نے بھی کیا خوب ترجمانی کی، سرائکی میں سناؤں میں اسے کیا کہتا ہے اللہ والا۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے بڑی محبت کے جملے لکھے، اللہ والوں کے جملے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، بڑا پیار والا جملہ انہوں نے لکھا، ہن واپس پلا او بھلیا رایا، ہن واپس پلا یعنی واپس آ جا، ہن واپس پلا او بھلیا رایا، جڑے راہ تو ٹریے او راہ نہیں۔ او سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ جن کی جہاز کی طرح اور کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے ذرا محبت میں کہو نا سبحان اللہ۔ ہن واپس پلا او بھلیا رایا، جڑے راہ تو ٹریے او راہ نہیں، آتے کوئے جھا سدھا راہ داوا، موئے زندگی بھر گمراہ نہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں آؤ نا ہمارے قریب، جو اللہ والوں کے قریب ہوتا ہے پھر وہ راستہ ایسا نہیں لگاتے کہ راستہ ہی گم ہو جائے۔ نا یہاں لکھے کے قریب کروڑ لال مصر ایک شہر ہے، وہاں میں گیا، میں نے کہا اس کا نام کروڑ لال مصر کیوں ہے؟ کہا ایک عیسائی بندہ تھا، اس نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ بھائی مجھے ذرا کروڑ کا راستہ لگا دینا کہ کروڑ کا راستہ کون سا ہے؟ تو حضرت ایک اللہ والے نے کہا تمہیں میں کروڑ کا راستہ نہیں لگاتا، میں تمہیں توڑ کا راستہ لگاتا ہوں، کروڑ کا نہیں توڑ کا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا کروڑ جائے گا یہاں سے 10 کلومیٹر کے بعد کروڑ نالیشان آئے گا، لیکن اگر بولے تو توڑ کا راستہ لگاؤں۔ فرمایا توڑ کا کون سا؟ فرمایا وہ دنیا میں نہیں رکے گا، وہ جنت میں سٹاپ کرے گا۔ اس عیسائی نے کہا حضرت وہ راستہ کہاں سے جاتا ہے؟ فرمایا یہی ہے لا الہ الا
99 ایک قتل پہ اتنا جہنم اور عذاب ہوگا، 99 پہ ابے مرے گا جہنم میں جائے گا، یہ تو تم نے بڑا گناہ کر دیا۔ اس نے کہا چلو 99 تو ہو گئے، اب 100 پورا کر دیتا ہوں، سبزی والے کا سر اڑا دیا۔ بعد میں اور زیادہ پریشانی، پہلے تو 99 تھے، اب 100 قاتل بن چکا ہوں، کیا بنے گا؟ یہ ذہن میں آیا، کسی سے مشورہ لیا یار کیا کروں، کیسے معافی ملے گی؟ فرمایا چادر کفر کے علاقے میں وہاں ایک اللہ والا رہتا ہے، اس کی خدمت کے اندر چلا جا اور ان کو جا کر کے حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ والا کوئی راستہ بتائے گا، کوئی راستہ دکھائے گا، یہ ان کی خدمت میں جا رہا ہے۔ راستے کے اندر تھا کہ حضرت اسرائیل آ گئے اور روح نکال لی، مر گیا وہیں پر۔ ادھر سے دونوں فرشتے آ گئے، جنت والے بھی اور جہنم والے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا، جنت والوں نے کہا ہمارا، تو اللہ نے فرمایا جا جبرائیل ذرا ان کا فیصلہ کر دینا۔ اللہ کیا فیصلہ کروں؟ فرمایا جا کے ان کو بتا، تم کیوں کہتے ہو کہ یہ جہنم والا، تم کیوں کہتے ہو کہ یہ جنت والا؟ اللہ جو اس فرشتے کہتے ہیں کہ یہ جنت والا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ توبہ کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اب جو بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں تب بھی میں معاف کر دیتا ہوں، صرف شرمندہ ہو جائے۔ مولا غلطی ہوئی، فرمایا ہو گئی، مان گیا، ہاں مولا غلطی ہوئی، فرمایا اب جا میرا بندہ، تو شرمندہ ہوا اپنے گناہوں پر، میری نافرمانی پر شرمندہ ہوا۔ دیکھو نا بچہ، باپ ناراض ہے، بیٹا آیا روتے ہوئے، کوئی بھی جملہ زبان سے نہیں نکالا، معافی کا ابھی تک سوال نہیں کیا، آتے ہی باپ کے قدموں میں گر گیا، تو فوراً لوگ کہیں گے بھائی دیکھنا قدموں میں پڑا ہے، معاف کر دینا۔ باپ کہے نہیں نہیں، اس نے تو ابھی تک معافی تو مانگی نہیں، میں کیوں معاف کروں؟ لوگ کہیں گے ابے اللہ کے بندے دیکھنا قدموں میں پڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تو اپنے دل کو جھکا دے، مان لے کہ میری غلطی ہے، میرے گناہ ہیں، اور میں پھر دیکھنا میری رحمت کیسے برستی ہے۔ آئے لیکن اللہ کی رحمت تو برستی ہے۔ کوئی بد نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسی رات کے اندر، شب برات کی رات میں، ان کی معافی نہیں ہے۔ لکھ لو دل کی تختی پر، ان کی معافی نہیں، چاہے جتنی دے کے حلوے کی بنا لے۔ کس کی؟ آج کل ہے تو یہی، ناراض نہ ہونا ہے، یہی جو زبردست قسم کی پلاؤ والی دیگ بنا دے، اس میں بادام، کاجو، پستہ سب چیزیں ڈلنی، اور سب خرچہ پڑا ہوا ہے، معافی تو پکی ہے نا۔ ابے اللہ کے بندے چاولوں کی دیگوں پہ معافی ملتی، تو پھر اللہ کے بندے یہ تو ساری دنیا چاول کی دیگ کر کے جان چھڑا دے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں چاولوں کی دیگ نہیں چلتی، حلوہ شریف نہیں چلتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رات حلوے کھانے کی رات نہیں ہے، یہ اللہ کے جلوے کو لینے کی رات ہے۔ اللہ کا جلوہ اس بندے کو نصیب ہوتا ہے جس کے اندر یہ 4 صفتیں نہ ہوں۔ اگر یہ 4 عادتیں کسی کے اندر ہیں تو یاد کر لو، جتنے نوافل پڑھ لو، جتنا روزے رکھ لو، معافی نہیں ہے۔ نمبر 1، رحمت کائنات نے فرمایا شب برات کی رات اللہ اتنا لوگوں کی معافی کرتے ہیں کہ شمار سے بھی زیادہ، لیکن نمبر 1 اس بندے کی معافی شب برات کی رات میں بھی نہیں ہے جو بندہ والدین کا نافرمان ہے، ماں باپ کا دل دکھانے والا، چاہے جتنے ماتھے رگڑ، نہیں ملے گی بخشش، نہیں ملے گی معافی، نہیں ملے گی رحمت، نہیں ملے گی برکت۔ تو کہے گا مولانا باپ راضی نہیں ہوتا، جا
بندہ چکر لگاتا ہے، آواز دیتا ہے لبیک اللہ میں حاضر، آواز آئی لا لبیک، نہیں تیری حاضری قبول نہیں۔ ایک سال گزر گیا، دوسرے سال حج کے موقع پر حضرت نے دیکھا وہی بندہ کہتا ہے لبیک، آواز آئی لا لبیک، آواز آئی لا لبیک، قبول نہیں۔ بلا لیا، بھائی کیا بات ہے، تیری تو قبول نہیں کیوں آتا ہے بار بار؟ اس نے کہا حضرت بتائیے نا اس در کے علاوہ کون سے در پہ جاؤں؟ خدا کے در کے سوا کوئی در نہیں، ادھر ادھر جاؤ گے تو دھکے ملیں گے، خدا کے در پہ آؤ گے تو رحمت ہی رحمت ملے گی۔ اللہ اللہ، اسی لیے تو اللہ والا کہتا ہے گناہگار ہوں میں، سیاہ کار ہوں میں۔ جو گناہگار ہیں دل میں یہ جملہ پڑھ لو، اللہ رحمت کرتے ہیں۔ میں نے کہا اپنے گناہ کو مان لینے پہ اللہ رحمت فرماتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ گناہگار ہوں میں، سیاہ کار ہوں میں، تیری رحمت کا طلبگار ہوں میں۔ اگر تیرے بندے یوں ہی لوٹ جائیں، مولا اگر تیرے بندے خالی لوٹ جائیں تیرے در سے، اگر تیرے بندے یوں ہی لوٹ جائیں، بتا پھر یہ در کس لیے ہے، بتا یہ گھر کس لیے ہے۔ اللہ گناہگار ضرور ہوں پر تیرا در چھوڑنا بھی تو گوارا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اگر چھوڑنا گوارا نہیں تو پھر آ جا میرے دروازے پر، تین چیزیں اپنا کے آ۔ توبہ کے تین طریقے، پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ والے ماحول سے نکل جا۔ نمبر دو، دل سے شرمندہ ہو جا کہ اے میرے پروردگار، میں اپنے گناہ کو مانتا ہوں لیکن تیری رحمت بھی تو بڑی ہے، تیری رحمت سے بھی تو مایوس نہیں ہوں۔ اچھا، ایک بندہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جا جہنم کے اندر، چلا گیا، چھلانگ لگا دی جہنم کے اندر۔ دوسرا بندہ اللہ کی بارگاہ میں آیا، فرمایا تو بھی جا جہنم کے اندر۔ ایک قدم چلتا ہے پھر پیچھے دیکھتا ہے، پھر چلتا ہے پھر پیچھے دیکھتا ہے۔ اب آئی میرا بندہ تو کیوں نہیں جاتا جہنم کے اندر؟ اس کو لے آؤ میری بارگاہ کے اندر۔ آ گیا، وہ بھی نکال دیا، اور جس نے چھلانگ لگا دی تھی وہ بھی آ گیا، ورنہ مولا دونوں آ گئے۔ اس سے پوچھا جس نے چھلانگ لگا دی کیوں چھلانگ لگائی؟ کیا جہنم کا پتہ نہیں کہ وہاں عذاب ہے، وہاں آگ ہے، وہاں سانپ اور بچھو ہیں؟ اور میں ہاں اللہ جانتا تو ضرور ہوں، لیکن آج میں نے طے کیا ہوا تھا کہ دنیا کے اندر تو اپنے رب کا کوئی حکم نہ مانا، نہ فرمانیاں ہی نہ فرمانیاں کی، نماز نہیں پڑھی، اللہ کا حکم دنیا میں نہیں مانا، لیکن آج اگر میرے اللہ نے جو بھی فیصلہ کر دیا اور اللہ کا حکم مان لوں گا۔ اللہ تھا تو تیرا ہی حکم، اس لیے چھلانگ لگائی۔ ورنہ اچھا میرے حکم کی تابعداری میں تو نے چھلانگ لگائی، جی مولا، ورنہ دوسرا تو بتا تو کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا مولا میں نے دنیا کے اندر سنا تھا